قوم بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا 70 سال سے عبادت کر رہا جی لالچی نہیں تھا. کتنے سال سے؟ 70 سال سے عبادت کر رہا تھا. توجہ ہے؟ کتنے سال سے عبادت کر رہا تھا؟ جلدی بولو. 70 سال کے بعد اس زمانے کے نبی کو اللہ نے بھیجا اور اس کا امتحان لیا. کہا جاؤ جا کر کے میرے بندے سے کہنا اے بندہ اے خدا تو کب سے عبادت کر رہا ہے، اس سے جا کر کے پوچھ لینا، وہ جا کر کے بتائے گا، اور جب بتائے گا تو اس سے کہنا اللہ نے تیری ایک بھی عبادت قبول نہیں کی ہے، ایک بھی عبادت قبول نہیں کی ہے. اس زمانے کے جو نبی برحق تھے وہ گئے اور جانے کے بعد اس سے کہا اے بندہ اے خدا کب سے عبادت کر رہا ہے؟ قوم بنی اسرائیل میں 70 سال سے عبادت کر رہا ہے. اس زمانے کے نبی گئے، جا کر کہا کتنے دنوں سے عبادت کرتا ہے؟ کہنے لگا 70 سال سے عبادت کر رہا ہوں. کہا ایک بات تو بتا، اللہ نے تیری ایک بھی نماز قبول نہیں کی ہے، اللہ نے تیری ایک بھی عبادت قبول نہیں کی ہے. اس زمانے کے نبی نے کہا 70 سال سے عبادت کر رہا ہے مگر تیری ایک بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. جب اس نے اتنا سنا وہ فوراً مست ہو جاتا ہے، جھومنے لگتا ہے. اب ایک بات مجھے بتائیے، اگر آپ کو خبر دے دی جائے 40 سال سے عبادت کر رہے ہو، 40 نمازیں قبول نہیں ہے، آپ کو غم ہوگا کہ نہیں؟ سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے یار قیامت میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ لیکن اس ولی کامل کا عالم دیکھے، اس نے کہا آپ مست کیوں ہو گئے؟ نبی نے پوچھا تو خوش کیوں ہو رہا ہے اور مست کیوں ہو گیا؟ کہا عبادت کرنا میرا کام ہے، قبول کرنا میرے رب قدیر کا کام ہے، میں اپنا کام کر رہا ہوں، وہ اپنا کام کر رہا ہے. کہا مست کیوں ہو گیا؟ کہا خوش اس لیے ہو گیا ہوں کم سے کم 70 سال کے بعد میرے یار کو میری یاد تو آ گئی. اللہ اللہ اللہ. اسی عشق کو اگر آگے بڑھا تو بلال حبشی کا عشق دیکھو، کیا عشق ہے بلال حبشی کا. طبیعت خراب ہو گئی، لگتا تھا کہ اب آپ کا وصال ہو جائے گا، گھر والے رونے لگے، بیوی بچے رونے لگے. آپ نے فرمایا نہ، رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اس دن کا انتظار کر رہا ہوں. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا نا الموت تحفۃ المومن، موت ایمان والوں کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہے. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو فلسطینی بچوں سے پوچھ لو، اگر سمجھنا چاہ رہے ہو وہاں کے بوڑھے سے پوچھو، وہاں کے جوانوں سے پوچھو، سب سے زیادہ وہاں کی ماؤں سے پوچھو اللہ نے کیا ان کو جگر گردہ دیا ہے. بچے سامنے پڑے ہیں، لاشیں موجود ہیں، بس آ کر کے ایک بوسہ دے دیا. کوئی پوچھتا ہے بتاؤ تمہاری کیفیت کیا ہے، بس اتنا ہی کہتی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ ہی بہتر کارساز ہے. مگر ایک بات میں آپ سے عرض کروں گا، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ میچ کے چکر میں نہ پڑے. ذمہ داری آپ کی یہ بنتی ہے آپ فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کریں. رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، ابھی بالکل ماضی قریب کے اندر چند دنوں پہلے ایک وہاں کا صحافی تھا، ایک وہاں کا صحافی اور رپورٹر تھا، اس کا انتقال ہوا. اس کا نام شاید شبات حسام تھا، اس طرح کا کچھ نام تھا. وہ نوجوان تھا، 21 سال کا نوجوان، الجزیرہ کے اندر کام کرتا تھا. جیسے ہی اس کا انتقال ہوا اسی حملے میں مارا گیا. اس کی ماں کو انٹرویو کے لیے لوگوں نے بلایا اور اس سے پوچھا آپ کیا محسوس کر رہی ہو؟ ماں نے کہا مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ مسجد اقصی کے لیے میرے بیٹے کی قربانی ہو گئی ہے، اور آج میں فخر کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ میں ایک غازی کی ماں بنی ہوئی یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، میں ایک شہید کی ماں بنی بیٹھی ہوں. اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ میرا بیٹا کسی دنیا داری کی محبت میں نہیں بلکہ مسجد اقصی کی حفاظت اور صیانت کے لیے گیا ہوا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت. بہت اچھا حضرت، زندہ باد زندہ باد. بلال حبشی سے پوچھا، جب لوگ رونے لگے بلال حبشی نے کہا نہ رونے کی ضرورت نہیں، مجھے تو اس دن کا انتظار تھا. کہا آپ کو اس دن کا انتظار؟ کہا ہاں انی القا قدم محمدن و اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں تو اس دن کا انتظار کر رہا تھا، اس لیے کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا کیا ہوگا؟
میرا انتقال ہو جائے گا تو قبر میں جانے کے بعد حضور اور حضور کے صحابہ سے ملاقات ہوگی. حضور علیہ السلام اور حضور کے صحابہ سے ملاقات ہوگی. قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. توجہ ہے؟ اب اس کا ترجمہ کر دوں. علامہ جلال الدین سیوطی کتنے بڑے عاشق رسول ہیں, کتنی بار دیدار کیا ہے, وہ بھی بیداری کے عالم میں, سوتے ہوئے نہیں, 75 بار دیدار کیا. یہی علامہ جلال الدین سیوطی ہے حدیث پاک ذکر فرماتے ہیں, میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کا ایک فرشتہ ہے, اتنا بڑا فرشتہ کہ اس کا سر ہے عرش معلیٰ کے نیچے, پیر ہے 7ویں زمین کے نیچے, اس کے جسم پر اللہ نے مخلوق کی تعداد کے برابر پر رکھے ہیں. اے میرے آقا اتنا بڑا فرشتہ کیوں پیدا کیا گیا؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں میری امت کا مرد یا عورت اگر مجھ پہ درود بھیجتا ہے, اللہ اس فرشتے سے کہتا ہے اے فرشتے جا, عرش معلیٰ کے نیچے نور کا سمندر ہے, اس نور کے سمندر میں جا کر غوطہ لگا لے. وہ فرشتہ جاتا ہے, جا کر کے غوطہ لگاتا ہے, اس کے بعد نکلتا ہے, پھر اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہے. مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہے, اب اس کے جسم پر مخلوق کی تعداد کے برابر اللہ نے پر رکھے تھے. کائنات میں کتنی مخلوق ہے آپ گن ہی نہیں سکتے. جس کھیت میں بیٹھ کر آپ تقریر سن رہے ہیں, اگر ایک بندے کو اٹھا کے میں کہوں کل شام تک اس کھیت کے سارے ڈھیلے گن کر کے بتا دو, کہے گا حضرت کس کام پہ لگا دیا ہے جو مجھ سے ہو نہیں سکتا. سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ نے جتنی مخلوق دنیا میں پیدا کی ہے اس کے برابر اس فرشتے کے جسم پر اللہ نے پروں کو رکھ دیا ہے. اے میرے آقا اتنا بڑا فرشتہ ہے, بازوؤں کو چھاڑتا ہے تو اس کے پر بھی حرکت میں آتے ہیں, اور وہ نور کے سمندر میں غوطہ لگا کر کے آیا تھا, اس لیے اس کے ہر پر سے ایک نور کا قطرہ ٹپکتا ہے, اور ہر قطرے سے اللہ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے. اے میرے آقا یہ فرشتے کرتے کیا ہے؟ فرمایا درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک بخشش کی دعائیں کرتے رہیں گے. اللہ اللہ اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, سبحان اللہ. اس لیے کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھا, خاص کر میری قوم کے نوجوانوں جو گانے سنتے سناتے ہو, گالیاں دیتے ہو, غیبتیں کرتے ہو, چغلیاں کرتے ہو, وہ سب عادتیں چھوڑ کر جب فری رہا کرو مدینے والے پہ درود پڑھا کرو. ڈرائیور ہو, گاڑی چلا رہے ہو, مدینے والے پہ درود پڑھو. بائک سے چل رہے ہو, مدینے والے پہ درود پڑھو. اگر کچھ سننے کا شوق ہے تو آپ سنیے بلا شبہ, لیکن سننا کیا ہے؟ حبیب خدا کا نظارہ کرو میں, دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں. اگر اسی حال میں خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور انتقال ہو گیا تو یاد رکھیے گا میرا یقین بولتا ہے کہ آپ کے دیدار, آپ کے انتقال کے وقت مدینے کے تاجدار تشریف لے کر کے آئیں گے. اس لیے کہ مرتے وقت تمنا کیا تھی؟ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پہ, تھوڑا کرم, ہاں, دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ. اللہ یا رسول اللہ. اچھا ماں اعلی حضرت, اعلی حضرت, زندہ باد. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. سمجھ گئے نا؟ عشق ہوتا ہے, جس کو اسلام سے عشق ہو گیا وہ اپنے مذہب سے کبھی الگ نہیں ہو سکتا. ایک مثال دے دوں, دیکھیے شادیاں بھی انہی کی کرنا چاہیے یا کروانا چاہیے جو عاشق مصطفیٰ. سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ اس لیے میں عشق پر بولتے ہوئے تبھی شادی پہ آؤں, یہ تو سمجھ میں آ جائے کہ دولہا کیسا ہو, دلہن کیسی. ہر ایک کی شادی میں شرکت کرنے کی اجازت دی. بہت اچھا تھا. لیکن میری قوم کا عجیب مزاج بن گیا ہے, جن سے دوستی کرنا ہے ان سے دشمنی کرتے ہیں, اور جن سے دشمنی کرنا ان سے دوستی کرنا. ہندوستان کا سروے کی دیا, ہر گاؤں میں جاؤ, جس گاؤں میں بھی شرکت کرو,
ایک پارٹی دو پارٹی، ایک پارٹی دو پارٹی، یہ مصیبت پارٹیوں نے بڑا برباد کیا. یہ میں آپ کے گاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے ہندوستان کے گاؤں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں بھی ڈسٹرکٹ بریلی ہی کا رہنے والا ہوں، ہے نا. آبائی وطن میرا بریلی ہے، اگرچہ میری پیدائش ڈسٹرکٹ رامپور کی ہے، لیکن گاؤں کو سب سے زیادہ برباد کیا الیکشن نے، قوم پرستی نے. یہ خان صاحب ہے تو یہ مغل ہے کہ یہ انصاری ہے کہ یہ دھوبی ہے، یہ فلاں. ارے کیا یار، کون سی تم لوگوں نے قسمیں بنا کے رکھی؟ قرآن پاک نے کیا کہا؟ قل تعالوا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے کہا تھا، محبوب ان یہودیوں سے کہو آ جاؤ اسی کلمے کی طرف جو کلمہ ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. یہ اللہ کے رسول سے اللہ نے اپنے محبوب سے کہا ان یہودیوں سے کہو، اس لیے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہم سنی صحیح العقیدہ ہے. یہ آپس میں ٹکڑیاں کیسے بنا لی ہے؟ کوئی قوم پرستی کا مسئلہ نہیں، ایک مسلمان ہو، سرکار کا کلمہ پڑھا ہے، قرآن پاک کو پڑھتے کیوں نہیں؟ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. قرآن پاک کہتا ہے اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، آپس میں بٹو مت اس نام پر کہ یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے. نہیں، جب سنی ہو تو متحد ہو کر کے رہو. قرآن کہتا ہے اور اللہ کا احسان یاد کرو، تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے لیکن کلمہ اسلام نے تمہیں متحد کر دیا ہے. تم جہنم کے گلے کے کنارے کھڑے تھے، اسلام نے تمہیں اس سے نکال کر جنت کا راستہ بتا دیا ہے. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو. اور اگر تمہارے آپس میں کوئی رشتہ دار ایسا ہے جو تم سے رشتہ کاٹنا چاہتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں سلم القطع واعف عمن ظلمک. اگر کوئی رشتہ کاٹنا چاہ رہا ہے اسلام کہتا ہے اس سے رشتے کو جوڑ لے، اور اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کو معاف کر دے. اس لیے کہ اپنوں سے ہار جانا یہ ہار نہیں ہوتی ہے، سب سے بڑی چیز ہو جایا کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم بستی بستی قریہ قریہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ. بیماری ایک ہو تو اس کا علاج کیا جائے. یہاں 10 بیماریاں ہیں میری قوم میں، حالانکہ مجھے صرف ایک عنوان پر بولنا تھا، مگر بیماری چند ہے تو ان کو آہستہ آہستہ ٹھیک کرتے چلو. ہو سکتا ہے کوئی ایک بیماری ایسی ہو جو ٹھیک ہو ہی جائے. اور جہاں بستیوں میں اختلاف ہوتا ہے وہاں سب سے زیادہ پریشانی امام کو. یہ ہم اپنے گاؤں میں جھیلے ہوئے، دوسری جگہ بھی دیکھا. خان صاحب اس کو رکھنا چاہ رہے ہیں تو فلاں برادری کرے ہم رکھیں گے، فلاں برادری رکھنا چاہ رہی ہے تو فلاں برادری کرے ہم نہیں رکھیں گے. ارے بھائی تم نے کیا معیار بنایا ہے؟ امام کو رکھنے کے لیے شریعت چاہیے، تمہاری طبیعت نہیں چاہیے. اور کون امام مسجد میں رہنے کے قابل ہے؟ اس کے فیصلے اگر ان پڑھ بغیر پڑھے لکھے لوگ عوام اگر فیصلے کرنے لگے تو میں کہتا ہوں پھر اسلام پھر تو علم کی بہت بڑی تباہی. مثال کے طور پر اگر معاف کیجیے گا بھائی ادھر دیکھو یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچے شور مچا رہے ہیں تم ادھر دیکھ رہے ہو، اگر زیادہ ہی مسئلہ ہے تو اٹھ کے جا کے دیکھ لیجیے. جھگڑا اگڑا کچھ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچے شور مچا رہے ہیں، مچاتے ہو ہے نا، وہ ان کا حق ہے مچانا، لیکن آپ کا حق سننا ہے، آپ اپنا حق ادا کیجیے. بھائی توجہ فرما رہے ہیں نا. ہم ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ چیز آ گئی نا کہ امام صاحب کو ہم ڈیسیژن کریں گے، مثال کے طور پر میرے بھائی بیٹھے ہیں، معاف کیجیے گا
اگر میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہوں بھائی صاحب ادھر آئیے نماز سنائیے، تو جہاں میں کہوں گا نماز سنائیے، آدھی تو آپ کی حالت ویسے ہی خراب ہو جائے گی، یار مفتی صاحب مجھ سے نماز سننے کی بات کر رہے ہیں، پھر آپ کو جو یاد ہوگا وہ بھی ذہن سے نکلنے لگے گا۔ ہم کہتے ہیں جس کو خود اپنی التحیات صحیح سے پڑھنا نہیں آتی، جو قرآن کی آیتیں اور سورتیں نہیں جانتا ہے، جو شریعت کا مسئلہ نہیں جانتا ہے، جس کو یہ پتا نہیں ہے کہ اگر واجب 2 بار ہو گیا تو سجدہ صحیح کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا، واجب جان بوجھ کے چھوڑ دیا جائے تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، اگر فرض جان بوجھ کے یا بھول سے چھوٹ جائے نماز میں تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ جو یہ مسئلہ نہیں جانتا ہے وہ کیسے فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ امام صاحب رہنے کے قابل ہے یا امام صاحب رہنے کے قابل نہیں ہے؟ جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے فیصلہ اسی سے کرایا جاتا ہے۔ اس لیے خدا را اپنی آخرت کو برباد مت کیجیے گا۔ جس امام کو آپ نے منتخب کر لیا ہے اس امام کو اگر آپ اپنی طبیعت اور اپنی ضرورت کی بنیاد پر بھگا رہے ہیں تو قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا۔ رب آپ سے پوچھے گا آپ نے بلا وجہ کسی کی اجرت کو، کسی کے مال کو، کسی کی نوکری کو ختم کیوں کیا؟ ہاں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ شریعت کا مسئلہ دیکھیں، شریعت کیا کہہ رہی ہے، اور یاد رکھیے گا ہم دنیا میں طبیعتوں پر چلنے نہیں آئے ہیں، مصطفیٰ کی شریعت پر چلنے کے لیے آئے ہیں۔ بہت اچھا، بہت اچھا، بہت طبیعتوں پر نہیں مصطفیٰ کی شریعت پر چلنے۔ بہت اچھا، واہ واہ یا رسول اللہ۔ ورنہ یاد رکھیے گا قیامت کے دن اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچ نہیں پائے گا۔ خفیہ تدبیر بہت زیادہ ڈیفیکلٹ، بہت سخت معاملہ ہے۔ اللہ بخش دے اس کی مرضی، لیکن اللہ پہ واجب تھوڑی ہے کہ تمہیں بخشے گا۔ اللہ چاہے تو جہنم میں ڈال دے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا بڑے سے بڑا متقی، پرہیزگار، نیکوکار، تقوی شعار کو بھی اگر اللہ جہنم میں ڈال دے تو کوئی اللہ کو ظالم نہیں کہہ سکتا، پھر بھی اللہ منصف ہے۔ اور اللہ بڑے سے بڑے گناہگار کو بخش دے تب بھی اللہ رب العزت پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے خوب کرتا ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ لیکن صرف امیدیں لگا کے بیٹھے رہنا کہ ہم تو بخش ہی دیے جائیں گے، تو یاد رکھیے گا نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت شہنشاہ کرم بھائی عقیل صدیقی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اب میرے بعد عقیل بھائی کو ہی پڑھنا ہے اور انشاءاللہ ان کو بھرپور پڑھنا ہے، فجر تک ان سے پڑھوائیے، لیکن میری گفتگو کو سننا۔ کیا بھائی وقت زیادہ ہوگا؟ اچھا نہیں، ضرورت کے لیے جا رہے ہو تو چلے جانا، بلا ضرورت نہ جائیے، کیونکہ کبھی کبھی دین کی بہت اچھی باتیں ہو جاتی ہیں اور ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ توجہ ہے؟ غور فرما رہے بھی جا رہے ہیں؟ اچھا ذرورت کے لیے جا سکتے ہیں، ہم پریشان مت ہوئیے۔ ضرورت کے لیے تو نماز نہیں روکتی ہے تو میں کیسے روکوں؟ شریعت کہتی ہے پہلے ضرورت سے فارغ ہو جاؤ تب نماز پڑھنے آؤ، ذکر سننا چاہیے اچھے طریقے۔ توجہ ہے آپ؟ آگے بڑھو، ترجمہ کر دو اس کا۔ اچھا ایک چیز اور ہے، یہ جو آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں یہ بدگمانی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ میری اگر آپ سے کوئی مسئلہ ہے اور پتا چلا کہ انہوں نے میرے بارے میں کچھ بولا ہے تو بچولیوں کو بیچ میں مت لائیے، ڈائریکٹ جا کے بات۔ مثال دے دوں اس کی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بھئی اب میری طرف توجہ کرنا، میں اپنے رنگ میں آ رہا۔ حضرت عمر فاروق اعظم، میرے نبی علیہ السلام کا وصال پرملال ہو چکا ہے، نبی کا انتقال پرملال ہو گیا، حضور بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے چند دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کا گزر ہوا۔ ذرا ناظر بھائی توجہ دیجیے، آپ کو تھوڑی سی سستی آ رہی ہے، اس کو چستی میں تبدیل کیجیے، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا، لذت محسوس ہوگی۔ غور فرمائیے گا، حضرت عمر فاروق اعظم راستے سے گزر رہے تھے، بیٹھے کون تھے؟ عثمان غنی۔ کون عثمان غنی؟ جو میرے
میرے نبی علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں. کون؟ عثمان غنی، جن کے بارے میں پوچھا گیا لما سمیا عثمان ذوالنورین، یہ بتاؤ عثمان غنی کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ بڑا لطف بڑا جملہ ہے، ناظر بھائی مس نہیں ہونا چاہیے. لما سمیا عثمان ذوالنورین، پوچھا گیا یہ بتاؤ عثمان کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو کسی نے کہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں سرکار کی دو بیٹیاں جمع ہوئی تھی، اس لیے دو نور جمع ہو گئے، اس لیے ان کو ذوالنورین کہا گیا، دو نور والا کہا گیا. لیکن ایک جملہ اور سنیں، حالانکہ جواب یہی ہے لیکن اس میں تفصیل ہے. انہوں نے کہا لم یجمع بین ابنتین نبی منذ خلق اللہ تبارک و تعالی منذ خلق اللہ تبارک و تعالی آدم الى ان تقوم الساعة غیر عثمان. کہا ذوالنورین ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک اس آسمان کے نیچے اس زمین پر کوئی ایسی ذات عثمان غنی کے علاوہ کوئی ایسا بندہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آ گئی ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عمر کا گزر ہوا. میں نے جملہ بولا تھا بدگمانیاں ذہن میں نہیں پالنا چاہیے. توجہ ذرا میری طرف کیجیے. بدگمانیاں ذہن میں پالنے سے سب سے بڑی مصیبت یہی ہے آپس میں جھگڑا بڑھتا رہتا ہے. اور یہ قوم پرستی کو چھوڑ دیجیے گا. آپ سب مسلمان ہیں، سنی سہول عقیدہ ہے. اور آقا کریم علیہ السلام کا جملہ سنیے گا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب کہتا ہے انی لا احب باہل الارض عذابا فاذا نظرت الى عمار بیوتی والمتحابین فی والمستغفرین بالاسحار. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب کہتا ہے میں چاہتا ہوں تمہاری بدعملیوں کی بنیاد پر تمہارے گھروں پر عذاب اڈیل دوں، تمہارے گھروں میں عذاب بھیج دوں. اے میرے مولا بھیجتا کیوں نہیں ہے؟ کہا پھر میری نظر پڑتی ہے میرے ان بندوں پر جو میری مسجدوں کو آباد کیا کرتے ہیں. اگلے جملے پہ غور کرنا والمتحابین فی، اور رب کہتا ہے میری نظر ان بندوں پہ پڑتی ہے جو میری محبت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے ہیں. اور فرمایا والمستغفرین بالاسحار. جب تمہارے درمیان جھگڑا ہوا کرے نا تو فوراً سمجھ جایا کرو شیطان آ کر کے تمہارے دلوں کی محبتیں نکالنا چاہتا ہے. لاہور پڑھ کے الگ ہو جایا کرو. اور سامنے والا اگر بڑا بن رہا ہے تو آپ خود چھوٹے بن جائیے. انشاءاللہ الرحمن آپ کی نیت میں اگر یہ رہے گا کہ میں مسلمان سے جھگڑا نہیں چاہتا تو انشاءاللہ اس پر بھی سنیں. حضرت عثمان غنی بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عمر نے سلام کیا، عثمان غنی نے جواب ہی نہیں دیا. حضور کے انتقال کو چند دن گزرے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم مشکات شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت عمر فاروق اعظم گئے اور سیدھے خلیفہ وقت پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، سلام کیا اور کہا کہ ابو بکر معلوم ہے ابھی تو حضور کے انتقال کو چند دن ہی گزرے ہیں، عثمان تو بدل گئے ہیں، عثمان میں چینجنگ آ گئی ہے، عثمان میں پریورتن آ گیا ہے. انہوں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اب دیکھیں وہاں یہاں سننے کے بعد کہتے اچھا اتنا بڑا ہے اس نے میرے خلاف ایسا بولا. ارے آپ ایسا کہیے نا کہ یار وہ میرا بھائی ہے، میرے خلاف اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتا. توجہ فرمائیے گا. حضرت عثمان غنی کے بارے میں جب حضرت عمر نے حضرت ابو بکر نے سنا کہ عمر کہہ رہے ہیں عثمان بدل گئے ہیں، دیکھو میں نے سلام کیا انہوں نے جواب دیا ہی نہیں. کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، عثمان غنی کے پاس لے کر آئے، ان کو سلام کیا. اب انہوں نے جواب دے دیا. کہا دیکھو ابو بکر اب تو جواب دے دیا لیکن میرے سلام کا جواب نہیں دیا تھا. حضرت عثمان غنی سے پوچھا آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت ابو بکر سے عثمان غنی جواباً کہتے ہیں عمر نے مجھے سلام کیا ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں نے کیا ہے، وہ بولے آپ نے کیا ہی
نہیں ہے. پھر عثمان غنی نے کہا دراصل معاملہ یہ ہے حضور کے انتقال کا غم میرے ذہن و دماغ پر اس طریقے سے حاوی رہتا ہے, میں کہیں بیٹھ جاتا ہوں وہیں کھو جاتا ہوں, مجھے اپنا ہوش ہی نہیں رہتا. تم نے اسی حال میں مجھے سلام کیا تھا اس لیے میں سمجھ نہ سکا اور جواب نہ دے سکا. اب بتائیے یہ ابو بکر صدیق اکبر کا کمال ہی تو ہے. آپ حضرت عمر کو عثمان غنی کے پاس لے کر آئے, ذہن میں جو خیال آیا تھا اس خیال کو دونوں کو ملا کر ٹھیک کر دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا اگر بدگمانیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو بدگمانیاں نکالنا اور جس سے معاملہ ہے اس کے پاس آ کر کے بیٹھ جانا تاکہ دلوں کی محبتیں برقرار رہیں. یہ جو آگ لگانے والے ہوتے ہیں تمہارے اپنے نہیں ہیں, تمہاری سن کے ادھر کرتے ادھر سن کے ادھر کرتے. ان کو بولتے ہیں چغل خور, اور چغل خور کے لیے حدیث میں سخت عذاب ہے. سرکار علیہ السلام ایک بار مدینہ شریف یا مکہ شریف کے کسی قبرستان کے باغ کے پاس سے گزرے, اس میں چند قبریں تھے. میرے نبی نے دیکھا یعذبا, ان دو قبر والوں پہ تو عذاب ہے. فرمایا عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ وما یعذبان فی کبیر, کہا کسی بڑے گناہ کی بنیاد پر نہیں ہو رہا ہے, یعنی جس سے بچنا بہت دشوار ہو ایسی کی بنیاد پر نہیں. توجہ کریں ادھر میری طرف. کہا اما احدہما فکانا لا یستنزع عن البول واما الاخر فکانا یمشی بالنمیمہ. چشمے والے چچا ذرا ادھر دیکھیے, اب میری طرف دیکھیں, آپ ادھر کہاں دیں. اچھا نہیں, ناک کان تو ہے سب ہے, بعد میں کھجا لیجیے گا. جتنی محنت کریں گے اللہ اتنا ہی اجر و ثواب دے, ہے نا. جاڑے کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا, حضرت علی سے پوچھا گیا تو کہا تھا نا سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مجھے زیادہ پسند ہے, اس لیے کہ جتنی زیادہ محنت ہے اتنا ہی زیادہ ثواب ہے. مچھر کاٹ رہے ہیں اس حالت میں آپ سنیں گے. لیکن پچھلے زمانے کو اللہ نے وقار اسی لیے دیا تھا کہ پچھلے زمانے میں نہ لائٹ تھی نہ سب کچھ تھا, لیکن پھر بھی 1,000 رکعت نفل عبادتیں کیا. اور کیا مرتبے دیے, آج بھی ان کی قبروں سے خوشبو آ رہی ہے اور زمانے کو پتا چل رہا ہے کہ نیک بندوں کا حال یہی ہوتا ہے. توجہ ہے, میں کیا عرض کر رہا تھا کچھ ذہن میں ہے؟ ارے بولو کیا بول رہا تھا ناظر بھائی, میں کیا بول رہا تھا؟ کیوں سے حدیث سے بات پر, ہاں توجہ ہے. میرے سرکار نے فرمایا چونکہ حضور تو قبروں کے اندر کا دیکھتے ہیں, محبت سے بولو یار, عقیدے کی بات کر رہا ہوں. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اما احدہما فکان لا یستنزع عن البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ. فرمایا ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. عذاب اس لیے ہو رہا ہے, ان میں ایک بندہ وہ تھا جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. یہ جو بیماری آ گئی ہے نا مسلمانوں میں, کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کی بیماریاں, جہاں دیکھا ایئرپورٹ پر, الحمدللہ میں تو عرصہ دراز سے سفر کرتا ہوں, میں نے بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا. انہوں نے کیا دیکھا کہ کھڑے ہو کر کے استنجا کرنے کا طریقہ ہے, وہ سیدھے گئے استنجا کر لیا, اب کپڑا بھی ناپاک ہو گیا ہے, نیچے چھینٹیں گر رہی ہے, اس سے بھی کپڑا ناپاک ہو رہا ہے. جب طریقہ آپ کے پاس دوسرا بیٹھنے کا ہے اور اسی طریقے سے اور طریقے سے ٹوائلٹ میں جا کر آپ استنجا کر سکتے ہیں تو پھر وہی طریقہ اختیار کیجیے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان میں ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا, اس لیے قبر میں عذاب ہو رہا ہے. خدا را اس لمحے کو یاد کیجئے جب چاروں طرف سے لوگ ہماری قبر پر مٹی ڈال کر اپنے اپنے گھر کا رخ کر لیں گے, ہم تنے تنہا اپنی قبر میں پڑے ہوں گے. اس وقت ہمیں کون بچائے گا؟ ہمارے اچھے اعمال بچائیں گے. اس لیے ایسے کاموں سے بچ کے رہیے گا جس کے لیے حدیث پاک میں عذاب کی وعید سنائی گئی. توجہ ہے آپ کی؟ عرض کروں عشق کا عالم کیا ہے؟ عشق کبھی سمجھوتا نہیں کرتا. یہ ہماری بچیاں جو آج کل ادھر ادھر بھاگ کر کے اپنی زندگی تباہ کر رہی ہیں, سچی بات یہ ہے کہ اسلام دل میں اترا ہی نہیں, اور جس کے اتر جاتا ہے اسلام
اس کی کیفیت آپ دیکھیے گا. نام ہے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے. آپ نے ملک روم کی طرف ان کو ایک قافلے کے ساتھ بھیج دیا, اسلامی لشکر کے ساتھ. نام ہے عبداللہ ابن حذافہ سامی, رسول کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں. حضرت عمر کا دور خلافت چل رہا ہے, ایک لشکر اسلام کے ساتھ گئے ہیں. جیسے ہی آپ نے ملک روم کے اندر انٹری کی, داخلہ لیا, فوراً اس بادشاہ کا جس کا نام طاغیہ تھا, روم کا جو بادشاہ تھا, اس نے اپنے لشکر کو بھیج کر, اپنی فوج کو بھیج کر مسلمانوں کو گرفتار کرا لیا. اس میں حضرت عبداللہ ابن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گرفتار کر لیے گئے, پکڑے گئے. آپ کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا. طاغیہ کہتا ہے, اے بندہ مومن, ایک بات سن, اگر تو اپنے اسلام سے سمجھوتا کر لے, اگر تو اسلام چھوڑ دے, عیسائی بن جائے تو پھر بہت اچھا رہے گا. آپ نے کہا تو اسلام چھوڑنے کی بات کرتا ہے, میں پلک چھپکنے کی مقدار بھی اپنے مذہب اسلام سے دور نہیں ہو سکتا ہوں. اس نے کہا یہ ماننے والا نہیں, سولی پر آپ کو چڑھانے والی کیفیت بنا دی گئی ہے. آپ کو سولی پر چڑھایا گیا, لیکن ابھی آپ کو پھندا نہیں ڈالا گیا تھا, بلکہ اس نے تیر اندازوں کو بلایا اور کہا قریب آؤ اور اس کے تیر مارو, لیکن تیر جسم پر نہیں لگنا چاہیے, اس کے ہاتھ کے پاس سے گزرے, اس کے پیر کے پاس سے گزرے. میں اس کو مارنا نہیں چاہتا ہوں, اس کو خوف دلانا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن حذافہ صحابی کے جسم مبارک کو سامنے ٹانگ دیا گیا ہے, پیڑ پر لگا دیا گیا, اس پر اٹکا دیا گیا ہے. ادھر سے تیر جا رہے ہیں, کبھی کوئی آپ کے کان کے قریب سے گزرتا ہے, آپ کے جسم کے قریب سے گزرتا ہے. پھر بادشاہ آتا ہے, کہتا ہے اسلام کو چھوڑتا ہے کہ نہیں. عبداللہ ابن حذافہ کا وہی جواب تھا, میں پلک چھپکنے کی مقدار بھی اسلام سے الگ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اس نے کہا اس کو نیچے اتارو. نیچے اتار لیا گیا, دو برتنوں میں پانی کھولایا گیا, بڑے بڑے برتنوں میں پانی کھولایا گیا, اور کہا گیا کہ ایک برتن کے اندر ایک مسلمان کو بلاؤ. بلا کر عبداللہ ابن حذافہ کے سامنے ڈال دیا, اور ڈال دیا تو اس کی کیفیت بدل گئی. اس کے جسم کا چمڑا پوری طریقے سے ختم ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, اس کا انتقال ہو گیا. اب عبداللہ ابن حذافہ سے اس نے کہا کہ اب اسلام کو چھوڑتے ہو کہ نہیں. آپ نے کہا پلک چھپکنے کی مقدار بھی نہیں چھوڑ سکتا. کہا اس کو بھی کھولتے پانی میں ڈالو. اب جیسے ہی اس کے غلام, اس کے کارکنان آپ کو اس کھولتے پانی کے قریب لے جانے لگے, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اب جملے سننے کے ہیں, ایمان میں تازگی پیدا ہوگی. اس نے کہا کہ آج لگتا ہے اسلام چھوڑ دے گا, ڈر گیا ہے, خوف طاری ہو گیا ہے. عبداللہ ابن حذافہ کو قریب بلایا, کہا کہ اب لگتا ہے اسلام چھوڑ دے گا. کہا اب میں اسلام چھوڑنے کی بات کرتا ہے, میں اب بھی اسلام نہیں چھوڑوں گا, پلک چھپکنے کی مقدار. کہا پھر رو کیوں رہا ہے, تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے. اس کا بڑا جملہ سنیے گا. عبداللہ ابن حذافہ نے کہا اللہ نے ایک ہی تو جان دی ہے, میں اس کھولتے پانی میں جب ڈال دیا جاؤں گا تو میری ایک جان ہوگی, وہ جان ختم ہو جائے گی. رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک ہی جان دی ہے. کاش میرے جسم کے روکتے کے برابر اللہ نے بے شمار جانیں دی ہوتی. سرکار کے نام پر ایک کو قربان کرتا, پھر دوسری کو قربان کرتا, پھر تیسری کو قربان کرتا. ہم نے کہا اسی عشق کی ترجمانی جب بریلی سے ہوئی تو میرے مفتی اعظم کہنے لگے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, تیرے نام پہ سب کو وارا کروں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم ہند. واہ 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 حضرت, بہت ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, تیرے نام پہ سب کو وارا. بس ایک واقعہ میں گزار کر دیتا ہوں. حالانکہ شادی کے موقع پر میری لمبی لمبی تقریریں موجود ہیں, بہت سارے حضرات نے سنی بھی. یہ ڈینگے نہیں مارنا, سچی بات کرنا. اللہ تعالیٰ ڈینگوں سے محفوظ فرمائے. مار کے کریں گے بھی کیا. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. قرآن کہتا ہے المتکبر, یہ صرف اللہ کی صفت. حضور کو اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں دی, فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر وبیدی لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخر وانا حبیب اللہ ولا فخر. میں اللہ کا حبیب ہوں, مجھے کوئی فخر نہیں.
میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، مجھے کوئی فخر نہیں، میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا قیامت کے دن، مگر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ ہم نے کہا جب ہمارا نبی تکبر سے بچ رہا ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو۔ یا رسول اللہ، گندے نکمے کمین مہنگے ہیں کوڑی کے تین، ہم جیسے لوگوں کو بازار میں کوئی ایک کوڑی میں 3 لوگ ہم جیسے 3 خریدے تو سرکار ایک کوڑی میں 3 بھی مہنگے لے کر کے آ گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گندے نکمے کمین مہنگے ہیں کوڑی کے 3، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں دو۔ اور یا رسول اللہ کیا کرم نوازی ہے، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں۔ پھر اعلیٰ حضرت نے کہا بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ ہم یہاں کے پلے رک کدھر کریں، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہمارے یہاں رشتے ہوتے ہیں، لڑکی جوان ہو گئی، لڑکا جوان ہو گیا، آس پاس پہ جو لوگ رہتے ہیں چچا بھیا ددا ماموں، بھانجی جوان ہو گئی ہے ذرا رشتہ دیکھو، بھتیجی جوان ہو گئی ہے رشتہ دیکھو، بھائی جوان ہو گیا ہے بھائی کا رشتہ دیکھو، یہی تو طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن قربان جائے ایک ولی کامل کی بیٹی پر اور اس ولی کامل پر، ان کی بیٹی جب جوان ہو گئی انہوں نے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ امام صاحب بڑی ٹینشن میں، یار اب تو حضرت نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آ رہے ہیں۔ ایک دن پوچھ لیا سرکار کیا بات ہے، نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے ہو؟ کہنے لگے میری بیٹی جوان ہو گئی ہے۔ کہا نماز چھوڑ مسجد میں نہ آنا اور بیٹی کے جوان ہونے کا کیا تال میل ہے؟ کہا دراصل معاملہ یہ ہے اب میں الگ الگ سنیوں کی مسجدوں میں جا رہا ہوں اور وہاں جا کر کے اپنی بیٹے کے لیے لڑکا تلاش کر رہا ہوں۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اب نے کہا تم رشتے تلاش کرتے ہو تو گھروں پر جا کر رشتے تلاش کرتے ہو، لیکن ولی کامل مسجدوں میں جا رہے ہیں۔ کہا جوان بندہ دیکھتا ہوں نماز کیسے پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے کہ نہیں، نیکیاں اچھی ہے کہ نہیں۔ بہت دنوں کے بعد ایک لڑکا مل جاتا ہے، رشتہ طلب متعین ہو گیا، لڑکی کی شادی بھی ہو گئی۔ ادھر اگر لڑکا متقی تھا تو ولی کی بیٹی تربیت یافتہ تھی، وہ بھی متقی پرہیزگار تھی۔ جیسے ہی اندر گئے، گھر کے اندر انٹری کرتی ہے لڑکی، کیا دیکھتی ہے؟ گھاس پھوس کا گھر بنا ہوا ہے، ایک مٹکا رکھا ہے، اس پر سوکھی سی روٹی رکھی ہے۔ بیوی کہتی ہے میرے شوہر ایک بات تو بتاؤ، اس گھڑے کے اندر کیا ہے؟ کہا پانی ہے، اور کہا اس کے اوپر کیا ہے؟ کہا سوکھی ہوئی روٹی ہے۔ کہا پانی کا کیا کریں گے؟ کہا آج رات میں اسی پانی سے میں سحری کروں گا اور دن میں روزہ رکھوں گا۔ کہا روٹی سے آپ کیا کریں گے؟ کہا اس روٹی کے ذریعے میں آنے والا افطار کروں گا۔ اتنا سلہ تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمارے گھروں کی عورتوں کو بھی ایسی سمجھ عطا فرما دے تاکہ شوہر کے غربت میں بھی ساتھ دے اور مالداری میں بھی اس کے ساتھ کھڑی رہے، ہر حال میں اس کے ساتھ رہے۔ اس نے کہا دراصل معاملہ یہ ہے کہ میں اس روٹی سے افطار کروں گا۔ وہ لڑکی کہتی ہے جو ولی کی بیٹی تھی، اچھی تربیت یافتہ تھی، کہتی ہے میرے باپ نے کہا تھا تم تو بڑے متقی پرہیزگار ہو۔ اس نے کہا بیوی جرم کون سا کیا ہے، میرے تقوی پہ شک کر رہی ہے۔ کہا معاملہ یہ ہے کہ آپ اس پانی سے سحری کریں گے، صرف پانی پر 10-12 گھنٹہ پورے دن بھوکے زندہ رہ پائیں گے۔ کہا میرے رب کی ذات بہت اونچی ہے، وہ پانی پہ بھی مجھے زندہ رکھ سکتا ہے۔ جب اتنا سنا کہتی ہے روٹی اٹھائیے، ہم سے زیادہ محلے میں جو غریب ہو اس کو روٹی دے کر کے آئیے، اس لیے کہ جو میرا رب آپ کو صرف پانی پر چند گھنٹے زندہ رکھنے پہ قادر ہے، میرا یقین ہے وہ افطار کا انتظام بھی کرنے پر قادر ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اس طرح کی بیویاں گھروں میں آ جائے تو مال کے لیے، دولت کے لیے، زمین کے لیے، کپڑوں کے لیے، لباس کے لیے، بہن بیٹیوں کے لیے کبھی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے ہم دنیا کمانے نہیں آئے ہیں، اپنے رب کو منانے کے لیے آئے ہیں۔ اپنے بیٹیوں کے رشتے تلاش کرو تو متقی پرہیزگار باشرہ لوگ، داڑھی والے، ایسے لوگ تلاش کرو، اس لیے کہ جس کے چہرے پر مصطفیٰ کی سنت سجی ہوئی ہے، شریعت اس کو ریجیکٹ نہیں کرتی، ایکسپٹ کرتی۔
50 لوگ لے آئیے بغیر داڑھی کے، اور وہ کہیں سب ہم نے چاند دیکھا ہے، میرے پاس آئیے، میں کہوں گا آپ آئیے، یہ چاند دیکھا ہے، کیا نام عبد الرحمان، آنکھوں سے دیکھا ہے، ریجیکٹ چاہیے آپ، کیوں حضرت مجھے کو آپ نے، میں تو سنی ہوں، میں سنی تو ہوں لیکن چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، شریعت کی نظر میں فاسق ہوں۔ یار کم سے کم داڑیاں چہرے پہ سجاؤ تو صحیح، شریعت ابھی ریجیکٹ کر رہی ہے، ہٹاؤ اس کو، ہٹاؤ اس کو، ہٹاؤ، میں نہیں مانتی۔ ہم نے کہا کیا زندگی ہے، خود کو مسلمان کہہ رہا ہے، لیکن شریعت جس پر عمل کرنے کی بات کرتا ہے، جس پر ایمان عقیدہ رکھتا ہے، وہ ایک عمل کی بنیاد پر ریجیکٹ کر رہی ہے۔ تو ایسا عمل کیوں کرتے ہو جو شریعت بھی تمہیں ایکسیپٹ نہ کرے؟ اپنے چہرے پر سرکار کی سنت سجائیے، متقی پرہیزگار بنیے، تاکہ آپ کا عالم یہ ہو کہ شریعت کی نظر میں آپ قبول ہو جائیں۔